الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس فاحکموا بالعدل وقال اللہ تعالی وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پاکستان کے قومی الیکشنز انتخابات برائے قانون مجلس مقننہ صوبائی 4 صوبائی کی اور 1 نیشنل اسمبلی کی، اور اس کے بعد پھر ان کا جو پارلیمانی سسٹم کا سربراہ ہوگا اس کا انتخاب ہوگا، اسی میں سے پھر وہ اس پارلیمنٹ کو بھی جواب دہ ہوگا اور اس کے بعد وہ عوام کو بھی جواب دہ ہوگا۔ یہ سسٹم ہے پارلیمانی، اور اس میں جو دنیا کے اندر جمہوریت ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ جمہوریت جو دنیا میں رائج ہے، ڈیموکریسی، اس کو کہتے ہیں ڈیموکریسی آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل۔ تو اس کے لیے جو طریقہ ہے اس میں 18 سال کی کم سے کم عمر ہونی چاہیے، اور اس میں قطعاً کوئی قید نہیں ہے کہ وہ بندہ علم والا ہو یا علم کے بغیر ہو، یعنی خواندہ ہو یا انگوٹھا لگانے والا ہو یا علم والا ہو، سب کے ووٹ برابر ہوتے ہیں۔ ہم یہ قرآن کی آیت پڑھ چکے ہیں آپ کے سامنے کہ اگر اکثریت کی تم نے فالوشپ کر لی، اکثریت کا کہنا تم نے مان لیا، تو تمہیں وہ خدا سے گمراہ کر دیں گے، بھٹکا دیں گے۔ تو اس جمہوریت کا یہ طریقہ ہے کہ جس میں ایک عالم فقیہ کا، جس کے لیے حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک عالم اور زاہد فقیہ کو شیطان کے مقابلے میں زیادہ غلبہ ہوتا ہے۔ وہ شیطان جو 1000 عابدوں کو گمراہ کر سکتا ہے، وہ اکیلا فقیہ واحد اشد علی الشیطان، اکیلا وہ شیطان پر بھاری ہوتا ہے۔ تو ہمارے جمہوری سسٹم میں جو اسلام کے مطابق ہونا چاہیے تھا وہ اس کے مطابق نہیں ہے۔ وہاں ایسے فقیہ عابد کا ووٹ اور ایک بکریاں چرانے والے چرواہے کا، جو ناخواندہ کا ووٹ برابر ہے۔ تو جو اکثریت میں ہوں گے پھر وہ اپنی اسمبلی کا ممبر چنیں گے، پھر وہ اپنے میں سے کسی کو جو پارلیمانی لیڈر ہوگا اس کو چنیں گے، پھر وہ اپنی حکومت بنائیں گے۔ یہ طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے پاکستان میں پچھلے 70 سال سے جمہوریت چل رہی ہے، اس لیے کہ اسلامی نظریاتی مملکت کو ریپبلک پاکستان کہا گیا ہے۔ اور اس میں مسلمان ملکوں میں صرف افغانستان میں خلافت کا نظام قائم ہے، جس میں وہ اپنی مجلس شورا اپنا نظام منتخب کر کے چلاتے ہیں، اور اہل لوگوں کو گورنریاں اور عہدے دیے جاتے ہیں، اور عوام ان کا ڈائریکٹ کال کر کے محاسبہ کرتے ہیں، یا پھر وہ عدالت ہوتی ہے جس میں وہ ان کو لے جائیں گے، وہ ان کا محاسبہ کرے گی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ایک جمہوری سسٹم دیا، اور اس میں ان کے نزدیک جو سب سے زیادہ نزدیک تھا اس کو نمازوں کے لیے قائل کیا کہ تم نے میرے بعد نمازیں پڑھانی ہیں میرے ساتھ ہی۔ اور وہ ابو بکر صدیق تھے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 3 دنوں کے اندر 17 نمازیں پڑھوائی تھی، اور ان کے بعد انہوں نے خود انتخاب کیا عمر فاروق کا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ اہل یہ شخص ہے کہ جس کو سمجھ بہت زیادہ ہے اور وہ فیصلے بھی صحیح کرے گا۔ یہ مزاج کا ذرا سخت ہے لیکن ذمہ داری پڑے گی تو نرم ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد انہوں نے اپنے میں سے ان کامل لوگوں میں سے، علم والوں میں سے 6 آدمیوں کا انتخاب کیا کہ تم ان میں سے 6 کو اپنا منتخب کرو گے، اور ان 6 میں آخر پہ 3 آدمی رہ گئے۔ پھر ایک کی ذمہ داری لگی کہ ان 2 آدمیوں کا، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ میں سے ان دونوں کو مکے اور مدینہ کے اہل علم سے ووٹنگ کر کے رائے لے کر اس کی رائے ہمیں پہنچاؤ کہ اس کا انتخاب کس طرف زیادہ ہے۔ یہ علم والوں سے ہے کہ جو زیادہ جان پہچان والے، اور وہ ان سے رائے دونوں شخصیات کی لیتے تھے۔ پھر اکثریت میں سے
لوگ جو تھے وہ اس طرف گئے کہ حضرت عثمان غنی کو خلیفہ بنایا جائے، اور پھر حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد خود بخود حضرت علی المرتضیٰ کا نام آ گیا، اور پھر انہوں نے 4 سال خلافت کے نظام پہ، اس کے بعد جو ہے وہ پھر جو جمہوری سسٹم تھا یا جو علی منہاج النبوت تھا وہ نہیں چلا، اور اس کے بعد جو طریقہ چلتا رہا وہ مختلف طریقوں سے اس کا انتخاب بھی ہوا، یا نامزدگی ہوئی، یا امارت کا یا ملوکیت کا سسٹم ہم کہیں گے وہ چلتا رہا، اور پھر وہی آگے جا کر بنی امیہ اور پھر بنی عباس میں اور پھر ترکوں کے عثمانی ترکوں میں چلا گیا، اور اس کے بعد خلافت جو تھی مسلمانوں کی وہ وہاں ترکی میں موجود تھی، جس کو کمال اتاترک نے اس وقت ختم کر دیا، اور مسلمان اس وقت 60 کے قریب مسلمان ڈسپرس ہو کر بکھر کر الگ الگ مملکتیں بنا کے بیٹھے ہیں، اور OIC آرگنائزیشن انہوں نے قائم کی ہوئی ہے، اس پہ بھی ان کا ایک جمہوری سسٹم کے تحت اپنا انتخاب کر کے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے نزدیک یہ خلافت کو قائم کر سکتے ہیں اگر وہ تمام ممالک ہر سال کا ایک اپنا خلیفہ منتخب کرے، اور اس ترتیب سے وہ چلتے ہوئے سب کو چانس ملے، تو اس طریقے سے یہ وہ خلافت کو تمام مسلمانوں کو متحد کر کے عالم کفر کے مقابلے میں متحد کر سکتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں جمہوریت کی، وہ جمہوریت ایران میں چل رہی ہے، انڈیا میں چل رہی ہے، بنگلہ دیش میں چل رہی ہے، انڈونیشیا میں بھی ہوتی ہے، ملیشیا میں بھی ہوتی ہے، ترکی میں بھی ہوتی ہے، اس کے علاوہ باقی مسلمان ممالک میں کسی میں نہیں ہے، اور صرف ایک طریقہ جو افغانستان میں اس وقت جو ان کی افغان طالبان کی حکومت قائم ہوئی ہے وہ الیکشن کے بغیر ہوئی ہے، وہ الیکشن کے بائیکاٹ کا یا الیکشن کے خلاف بولتے ہیں۔ حضرت ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی خلافت کی تائید کی تھی 1940-45 میں، اور مولانا مودودی صاحب نے اسی الیکشن کے اندر کمپین کر کے اپنے انتخاب کے لیے جو رائے قائم کی تھی وہ تقریباً ناکام ہو چکی ہے، اس لیے کہ ہمیشہ جماعت اسلامی کے جو ان کے نمائندوں کو پیش کیا جاتا ہے تو ان کی کہیں کہیں کوئی کمپین چل جائے تو چل جائے، ورنہ عموماً ان کے 7 سے 8 ہزار تک ووٹ صرف پڑتے ہیں آئے ہیں پچھلی تاریخوں میں، اور اگر کوئی منظم سسٹم ان کا کتاب کے بنیاد پر انہوں نے KPK کے اندر اپنی ایک حکومت بھی بنائی تھی، لیکن وہاں پر اسلام کا نظام ان سے لاگو نہیں ہو سکا تھا، اور جس کے نتیجے میں مسلمان اب ان کو ووٹ نہیں دیتے، اور ہم یہ کہیں گے کہ یا تو خلافت کا نظام ہونا چاہیے جو ڈاکٹر اسرار صاحب کہا کرتے تھے، یا پھر کوئی مجلس شورا کا انتخاب کیا جاتا، یا پھر صرف اہل علم کا ووٹ ہوتا یا اہل علم ہی چنتے، یہ طریقہ ہوتا تو کل جو ووٹ ہو رہے ہیں ان میں کرپشن کی بنیاد پر مختلف جماعتیں اپنے نمائندے سامنے پیش کر رہی ہے، اور اس میں عوام نے یہ چننا ہے کہ وہ ان میں سے سب سے زیادہ کلین الکلیئر جو ہے وہ قوم کے نزدیک کون ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے سفیر الرحمن البانی، ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اگر کمنٹ دیں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔